بستی بستی دریا دریا بستی بستی دریا دریا بستی بستی دریا دریا تاجو سجیا تاجو سجیا ہے جان ہے بستی آزم کی اور ہم سب کی شباب کا ذریعہ وہ ہے اہل سنت کی جان وہ ہے اہل سنت کی جان وہ ہے اہل سنت کی جان اور سبھی سنی ان پر شہزادے حضور صاحب اثر سنت حضور مشہود ملت حضرت علامہ مولانا مشہود رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی جانتے ہیں، یہ فقیر بھی جانتا ہے، کافی خدمتیں کی ہیں۔ 2015 میں حضور مشہود ملت کا وصال ہوا، حضور تاج الشریعہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب تاج الشریعہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، یہ فقیر بھی وہاں موجود تھا، حضرت کو اپنے ہاتھ سے غسل بھی دیا۔ اس وقت حضور مشہود ملت کے بھانجے مولانا برکات احمد تاج الشریعہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں نے کسی حدیث میں پڑھا ہے کہ کسی مومن کے انتقال کے بعد، دفن ہونے کے بعد اگر بارش آ جاتی ہے تو اس کے مغفرت کی نشانی ہے۔ اب آپ تشریف لائے ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے تو مغفرت میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر یہاں کا ذرہ ذرہ بارش کے لیے بھی ترستا ہے، اگر آپ دعا فرما دیں تو بارش بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں میرے ماموں کی مغفرت کی نشانی بھی ہو جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تاج الشریعہ نے دعا کی نہ کی، مگر اس وقت 5ویں صف میں موجود تھا، تاج الشریعہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت بالکل مسئلہ صاف تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بارش جیسا کوئی کچھ نہیں تھا، مگر جیسے ہی حضرت کو لے کر کے یہاں دفن کرنے کے لیے آئے، اس کے بعد اتنی بارش ہوئی، عصر سے پہلے تک ہر طرف جو ہے نالے بہنے لگے۔ اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی جو حضور مشہود ملت کی مغفرت کی بھی نشانی ہے اور تاج الشریعہ کی عظمت کی بھی نشانی ہے۔ اور کوئی بات اگر پیش کی جاتی ہے تو کبھی رد نہیں ہوتی تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بھی۔ تو حضور مشہود ملت سے میں نے ایک دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم دیر تک بیٹھتے رہتے، تو میں نے عرض کیا، حضور آپ تو بہت اندر کی باتیں دیکھتے رہتے ہیں کہ کس قبر میں صاحب قبر کس حال میں ہے کہ نہیں ہے، ابھی کہاں ہے، تو آپ یہ بھی تو بتائیں کہ بارگاہ رسالت میں ہر دور میں تمام علماء میں کوئی ایک عالم ایسا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عظمت کا مالک ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مریدوں کی نظر میں عظمت، ایک ہوتا ہے بھائی عالموں کی نظر میں، ایک ہوتا ہے مفتیوں کی نظر میں، اور میں پوچھ رہا ہوں بارگاہ رسالت میں ذرا زور سے، حضور کی بارگاہ میں تمام ہندو پاک کے علماء مشائخ میں اس وقت سب سے زیادہ مقبول بارگاہ کون ہے؟ تو حضور مشہود ملت بغیر کسی اس کے کہتے ہیں، نہ اپنے بھائی کا نام لیا نہ کسی کا، کہا تاج الشریعہ کی ذات اس وقت بارگاہ رسالت میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ پھر کہتے ہیں صرف عقیدت پہ نہیں کہتا، میرا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، مشہود ملت کہتے ہیں میرا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے کہ ایک وقت عمرہ کرنے کی سعادت تاج الشریعہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت مشہود صاحب کی عادت تھی کہ رات پر نہیں جاگتے تھے، یہاں بھی آتے تو رات کو سو جاتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ بارگاہ رسالت میں اکثر رات میں حاضری دیتے تھے، حضرت مشہود صاحب دن میں جاتے تھے، ان کو رات کو سونے کی عادت تھی۔ کہا میری امید تھی کہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو تاج الشریعہ کے ساتھ ہو، اور یہ ٹائم کی سیٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ پھر میری طبیعت خراب ہو گئی، بخار بھی اور ہر طرح سے جسم بھی درد کر رہا تھا، پھر بھی اٹھ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ میری امید تھی اس وقت رات نہیں مگر دن میں تاج الشریعہ کبھی نہیں آتے تھے۔ اچانک میں تو جالیوں کے سامنے، آقا کریم کی جالی مبارک کے سامنے درود پاک پڑھ رہا تھا، دیکھا کہ اچانک تاج الشریعہ تشریف لائے۔ خواب کی بات نہیں ہے، بالکل بیداری کے عالم میں تاج الشریعہ حقیقت میں تشریف لائے۔ مشہود رضا صاحب کہتے ہیں
کہ اب تک میں جعلی مبارک کے سامنے درود پڑھتا تھا، تاج الشریعہ جیسے ہی آئے میں نے دیکھا کہ پردہ ہٹ گیا اور آقا کریم سامنے تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں، حضور شعبہ سے سنت بھی ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہیں، قاری طیب صاحب بھی ہیں، بہت سارے علماء کے نام لیے تھے میں بھول گیا، یہ سب موجود تھے اور یہ سارا کے سارا فیض ملا تاج الشریعہ کی آمد پر۔ اور آقا کریم نے جو ہے ایک انداز سے حضور مشہور ملت سے پوچھا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہ یہ جو بارگاہ میں جو مقام ملا وہ تاج الشریعہ کی آمد پر ملا۔ ان کی مقبولیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کیا ہے۔ بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے تعلق سے ایک پورا جو ہے بحر العلوم نمبر نکلا ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ علامہ پیشاوری